السلام علیکم دوستو، آج میں ایک ایسی سبزی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا جسے چھوٹے بڑے ہم سب شوق سے کھاتے ہیں اور ہماری روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو آلو کے فائدے اور اس کے نقصانات کے بارے میں بتائیں گے۔ آلو ایک مشہور اور عام ملنے والی سبزی ہے جو ہمارے گھروں میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کیا آپ کو اس کے فائدوں اور اس کے نقصانات اور اس کے کھانے کا میں کیا کیا احتیاط کرنے چاہیے اس کے بارے میں پتہ ہے؟ اگر نہیں پتہ تو آپ میری ویڈیو کو لازمی دیکھتے رہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں ہوں حکیم عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں الشفا صدیقی دعاخانہ چینل۔ آلو سبزیوں میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سبزی ہے۔ اناج کی ضرورت کے بعد فوراً آلو کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہم نے پکانی ہو اس میں بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جن میں ہم آلو کا استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو یہ خیال آتا ہے کہ اگر آلو بھی نہ ہوتا تو غریب انسان کیسے پیٹ بھرتا۔ آلو ہمارے ملک میں وافر پایا جاتا ہے۔ آلو ہر ملک میں اور ہر خطے میں کھایا جاتا ہے۔ آلو کو پکا کر، ابال کر، بھون کر اور بطور سالن، کباب، چپس وغیرہ کے طور پر استعمال میں لایا جاتا ہے۔ آلو کا ذائقہ پھیکا ہوتا ہے۔ ایک آدمی پاؤ سے زیادہ آلو نہیں کھائے ورنہ یہ پیٹ میں گیس پیدا کرتا ہے، ری وغیرہ بادی وغیرہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا مزاج سرد خشک ہے۔ پہلے ہم آپ کو اس کے فائدے بتاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے نقصانات اور اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ آلو خاص طور پر غریب عوام کی غذا ہے۔ کم سے کم خرچ پر زیادہ سے زیادہ جسمانی حرارت یعنی کیلوریز پہنچانے والی اچھی غذا ہے۔ اکثر اس کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے کہ آلو بیکار شے ہے، اس کے استعمال جسم کے لیے نقصان دہ ہے، حالانکہ اس کے بہت سے فائدے بھی ہیں جو جسم کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آلو میں نمکیات، روغنی اجزاء، پروٹین، کاربوہائیڈریٹ اور وٹامن سی، ای، ڈی، پی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ فائدے کے لحاظ سے آلو جسم کو طاقت دیتا ہے، لاغری ختم کرتا ہے۔ آلو بھون کر، چھلکا اتار کر، نمک مرچ ملا کر کھانے سے جسمانی دردوں کو آرام ملتا ہے۔ آلو مادہ تولید پیدا کرتا ہے اور اسے گاڑھا بھی کرتا ہے، کمزوری کے لیے بہت اچھا ہے۔ بچوں کی نشو و نما میں بہترین چیز ہے کیونکہ یہ بچوں کی نشو و نما میں بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ دودھ پینے والے بچوں کو اگر آلو دیا جائے تو اس کا شوربہ بنا کے دیا جا سکتا ہے۔ بغیر چھلکے آلو کو ابالنے سے درمیانے سائز کے ٹماٹر کے برابر وٹامن سی ملتا ہے۔ آلو کو جلے ہوئے مقام پر لیپ کر دینے سے فوری آرام ملتا ہے۔ آلو غریب، امیر، بچے، جوان اور بوڑھے سب استعمال کر سکتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آلو میں محض نشاستہ ہوتا ہے جو انسان کو موٹا کرتا ہے، لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں۔ انسان گھی اور مکھن سے موٹا ہوتا ہے جو کہ آلو کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس طرح اس کے کیلوریز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک درمیانے سائز آلو میں کیلوریز ایک کیلے کے برابر ہوتی ہے۔ موٹاپے کو کم کرنے کے لیے آلو کا استعمال کم کیا جا سکتا ہے، مگر بالکل چھوڑ دینا مناسب نہیں۔ یعنی کہ جو لوگ اپنے موٹاپے کو کم کر رہے ہیں وہ اس کا استعمال بہت نارمل سا کریں۔ اس کا استعمال مختلف سبزیوں کے ساتھ ملا کر کیا جاتا ہے، جیسے آلو گوبھی، آلو پیاز، آلو مٹر، آلو چنا، آلو پالک، آلو بینگن، آلو پنیر وغیرہ جیسی کئی اقسام کی سبزیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ آلو کے فائدوں کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ آلو دیر سے ہضم ہونے والی سبزی ہے، لہٰذا کمزور معدے والوں کو کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے استعمال سے پیٹ میں ابھار پیدا ہو جاتا ہے، گیس تیزابیت کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اس لیے اس کا مناسب مقدار میں استعمال کریں۔ اس کے زیادہ استعمال سے سوداوی مادے تحریک پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو اعتدال سے زیادہ نہ کھائیں۔ جسم میں بادی اور بلغم بھی پیدا کرتا ہے۔ آلو پیٹ میں ری، گیس وغیرہ بھی پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کا مناسب استعمال ہی بہتر ہے۔ اس کو کھانے میں چند احتیاطیں بھی لازمی کریں۔ آلو کو گرم مسالوں کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ کوشش کی جائے کہ تازہ آلو کھایا جائے،
स्टोर के आलू से असल ग़िज़ाइयत और असल ज़ायक़ा नहीं रहता। बादी और ज़ियाबिदस यानी शुगर के मरीज़ों और गठिया और इसके अलावा दिल के अमराज वाले हज़रात इसको खाने में एहतियात करें। अलबत्ता इसके अगर खाते हैं तो इसके साथ अदरक का इस्तेमाल लाजमी करें। एक आदमी को एक दिन में 250 ग्राम यानी 1 पाव से ज़्यादा आलू नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा छिले हुए आलू की निस्बत जो बग़ैर छिले हुए आलू पकाए जाते हैं उसमें विटामिन कम ज़ाया होते हैं। छिलके समेत पके हुए आलू कब्ज़ कुशा होते हैं। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।